اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ روایت ہے کہ جب سن شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 برس کا ہوا، ایک دن بطور گلگشت میدان کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت 2 فرشتے بصورت آدمی کی حضرت کے سامنے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چہرہ ان کا نورانی تھا، ایسی شکل میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور جو خوشبو ان کے بدن سے آتی تھی ایسی مشک و عنبر اور عطریات میں بھی نہ تھی، اور ان کے کپڑے میں جو صفائی تھی جہاں کی کسی چیز میں نہ تھی۔ اور وہی 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں نے دونوں مونڈے میرے پکڑ کے مجھے زمین پر لٹایا اور میرا پیٹ چیر ڈالا، کچھ خون میرے بدن سے نہیں نکلا۔ ان میں سے ایک فرشتہ تشت میں پانی بھر کے لایا اور دوسرے نے میرے پیٹ کے اندر ہاتھ ڈال کے سب دھو ڈالا اور کہا کہ سینہ ان کا چاک کر کے دل کے اندر سے جو خون سیاہ اور حسد اور بغض بشریت کا ہے نکال کے بجائے اس کے رحم اور شفقت رکھ دو۔ واسطے رحمت عالمان کے پاس ویسا ہی کیا، اور پھاڑنے چیرنے سے مجھ کو کچھ درد و الم نہ ہوا، اور ایک چیز مثال چاندی کے میرے دل کے اندر رکھ دی، اور ودائے خشک مثال صفوف کی اس پر رکھی، اور انگلیاں میرے ہاتھ کی میری پکڑ کے کہا اب جاؤ سلامت رہو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسی دن سے میرے دل میں مہر اور شفقت خلق اللہ میں زیادہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ قریب بلوغ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چیرا، کیونکہ وقت شباب کے خواہش بشریت اور غصہ دل میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے دوسری دفعہ دل حضرت کا چاک کر کے پاک و صاف کیا اور اس سے محفوظ رکھا۔ بعد اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان میں جا کے اپنے چچا ابو طالب سے یہ حقیقت بیان کی، اور ابو طالب نے اس بات کو مخفی رکھا، کسی سے نہ کہا، اور خدم حضرت کا متبرک جان کر خدمت گزاری اور پرورش میں ان کی رہے۔ ایک دن ابو طالب حضرت سے کہنے لگے، اے جان غم، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر مجھ کو شرم آتی ہے۔ حضرت نے فرمایا، اے چچا جان، جو آپ کے دل میں آئے سو فرما دے، میں آپ کا برخوردار ہوں۔ ابو طالب نے کہا، تمہارے ماں باپ مر گئے، کوئی چیز بھی چھوڑ نہیں گئے، اور میرے پاس بھی دولت نہیں کہ تم کو بیاہ دوں۔ صلاح یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خولد، وہ بہت مالدار ہے اور نوکر چاکر بہت رکھتی ہیں، مناسب سمجھ کے اجرت دیتی ہیں، اگر اس کے پاس تم نوکری کرو گے تو اس کے روپے سے اللہ چاہے تو تم کو بیاہ دوں گا اور چشم اپنی روشن کروں گا۔ اس امر میں تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کا برخوردار ہوں اور آپ کی بات بصر و چشم کیوں نہ مانوں گا، جو آپ میرے حق میں کریں گے سو بہتر ہے۔ تب وہ ابو طالب حضرت کو لے کر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے در پر گئے۔ ان اندر سے ایک غلام نے آ کر پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ابو طالب نے کہا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کے کہو کہ ابو طالب تمہارے در پر کھڑا ہے، آپ سے کچھ عرض کیا چاہتا ہے۔ تب غلام نے جا کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر دی، وہ بولی ان کو یہاں لے آؤ۔ تب ابو طالب حضرت کو لے گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت تخت پر بیٹھی تھی اور 70 کنیزک کمر بستہ ان کی خدمت میں کھڑی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو طالب سے کہا کہ آپ نے کیوں یہاں آنے کی تکلیف کی، آپ کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا برادر زادہ ہے، نام اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اگر آپ ان کو اپنی سرکار میں نوکر رکھیں تو فیض عام سے آپ کے یہ بھی بہرہ مند ہو اور دعا کریں۔ تب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے اور کیا بہتر ہے، بہت اچھا، میں نے آج سے ان کو نوکر رکھا۔ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشیوں میں سے تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بیوہ تھی، بڑی دولت مند اور تاجرہ، ہر سال لوگوں کو مال و اسباب دے کے شام اور بصرہ کی طرف تجارت کو بھیجتی تھی، اور ایک غلام ان کا مسیرہ نامی تھا، اس کو آزاد کیا، تجارت کے لیے اس کو بھیجتی تھی، اور جتنے نوکر خدمت گزار غلام تھے سب اس کے تابع حکم کے تھے۔ ایک دن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالا خانے سے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک ابر سایہ دار ہوا اور حضرت چلے جاتے تھے۔ تب حضرت کو نزدیک اپنے بلا کے بکریوں کی پاسبانی میں مقرر کیا۔ تھوڑے دن میں حضرت کے قدم کی برکت سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں آگے سے زیادہ ہونے لگی اور بہت دودھ دینے لگی۔ پس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، ہر روز دیکھتی تھی کہ ایک ابر آ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ دار ہوتا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے، ہر درخت اور جمادات سلام علیک یا رسول اللہ کہتے تھے، سوائے اس کی اور بھی کرامات اور علامات توریت میں دیکھے کہتی تھی کہ یہ جوان قریش میں بزرگ ہوگا، اور چونکہ دیانتداری اور راست گفتاری میں مشہور و معروف تھا، اسی لیے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین کہتے تھے۔ اور جب سن شریف آپ کا 30 برس کا ہوا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہما نے حضرت سے پوچھا کہ تم اس برس میرے غلام مسیرہ کے ساتھ شام کی تجارت میں جا سکو گے؟ حضرت نے کہا بہت اچھا، میں جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت کی کچھ اجرت مقرر کر کے تجارت کو بھیجا، اور بعض نے کہا مالک انبار مسیرہ کو کہا، اور اکثر کا قول یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت کو اپنا مالک کو مختار کر کے اور اپنے شوہر کی پوشاک پہنا کر شام کی طرف بھیجا، اور غلام مسیرہ کو کہا کہ جو احوال راہ میں گزرے سو یاد رکھو، اور بلا فرق سرموں کے مجھ سے آ کے بیان کیجو، اور جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین کرنا چاہے اس میں تم منع اور مزاحم مت ہو۔ غرض جو سوداگر نوکر چاکر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب گئے، اور جب مکے سے باہر نکلے ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ مل گئے۔ ابو سفیان حضرت کو دیکھ کر ہنس کے کہنے لگے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت نادان ہے، کیونکہ جس شخص نے کبھی اپنی عمر میں تجارت نہیں کی اور راہ و رسم خرید و فروخت کی، نہ جانے اس کو مختار کر کے تجارت میں بھیجا یا محض نادانی ہے۔ حاصل کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ سب سے آگے نکل گیا، اور راہ میں کرامت ظاہر ہوتی رہی۔ جب آفتاب گرم ہوتا تھا حضرت کے سر مبارک پر ابر آ کے سایہ کرتا تھا۔ مسیرہ دیکھتا تھا کہ حیوانات اور اشجار اور جمادات حضرت کو سجدہ کرتے تھے، تعظیماً اسی طرح چلے جاتے تھے۔ جب شام کے متصل نزدیک مبت خانہ راہب کے پہنچے، اس کا نام بحیرہ راہب تھا، اور اس نے حضرت کو دیکھا درخت کے سائے کے نیچے سوئے ہوئے۔ جب آفتاب طلوع ہوا، دھوپ نکلی، اس وقت درخت نے جھک کر حضرت پر سایہ کیا۔ بحیرہ راہب نے جب یہ دیکھا، اپنے عبادت خانے سے نکل کر سوداگران سے جا کے پوچھا کہ یہ جوان جو درخت کے نیچے سوتا ہے کون ہے؟ میسرہ نے کہا کہ مختار انبار میرا ہے۔ راہب نے اسے کہا کہ خبردار، تم ان کو بطور سوداگروں کے مختار اور انبار کے نہ جانو، یہ پیغمبر خدا آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بہتر تمام موجودات کا ہے۔ تب راہب اور میسرہ دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ راہب نے حضرت کا قدم چوم کے کہا مجھ کو نشان پیغمبری کا معلوم ہے، اور بندہ امید جناب میں رکھتا ہے کہ حضور کا کشف مبارک دیکھے کہ آپ کی علامت نبوت میں نے توریت اور انجیل میں دیکھی ہے کہ آپ کے دونوں مونڈے مبارک کے درمیان مہر نبوت ہے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دونوں مونڈے دکھائے۔ جب چشم راہب کی سے روشن ہوئی، اس وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور کہا کہ اب وہ شخص ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح نے آپ کے آنے کی بشارت دی ہے۔ کہا کہ آپ وہ شخص ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح نے آپ کے آنے کی بشارت دی ہے۔ اور میسرہ سے کہا کہ اے میسرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں کو یہودیوں سے بچاؤ۔ اور ابو سفیان کو تاکید کی۔ ابو سفیان نے کہا وہ میرا بھائی ہے، ان کی نگہبانی اور خبرداری مجھ پر واجب ہے۔ القصہ بحیرہ راہب نے اقسام طرح کی نعمتیں تحفے جات حضرت کے پاس لا کر حاضر کیے اور سب کو دعوت کر کے کھلایا۔ بعد اس کے سوداگروں نے وہاں سے کوچ کیا۔ دو راہیہ کے بیچ میں جا پڑے، ایک راہ خوف کی تھی اور دوسرے راہ بے خوف۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کی راہ جس میں خوف تھا اختیار کی، اور ابو سفیان نے دوسری راہ اختیار کی جس میں خطرہ نہ تھا۔ ابو سفیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسنے لگے اور کہا کہ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مال تمام برباد کرو گے، اپنے کو بھی ہلاک کرو گے، اس راہ میں مت جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خدا حافظ و ناصر ہے۔ یہ کہہ کر تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت نے ایک منزل کی راہ طے کی جس مقام میں پانی نہ تھا، وہاں منزل کی، میسرہ نے حضرت سے عرض کی اے حضرت، قافلہ ہمارا بغیر پانی کے ہلاک ہے۔ حضرت نے سن کر خیمے سے نکل متحر ہوئے اور ایک درخت سبز کے نیچے کھڑے ہو کے مناجات کی، یا اللہ مجھ بندے یتیم پر رحم کر، فریاد میری سن، آب شیریں ہم کو عنایت کر۔ تب اس درخت نے خدا کے حکم سے کہا کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کئی قدم آگے بڑھو، خیر قدم پر ایک چاہ کھودو، وہاں پانی ملے گا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک چاہ کھودا، خدا کے فضل سے پانی شیریں اور صاف نکلا۔ سب قافلے نے آسودہ ہو کے پیا۔ دوسرے دن پھر وہاں سے رہائی ہوئے، ایک مقام پر جا کے دیکھتے ہیں کہ کئی بیمار مجروح اونٹ بدن میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حضرت کو دیکھ کے فریاد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق تعالیٰ نے آپ کو ہماری عیادت کے لیے بھیجا ہے، ہم پر آپ مہربانی کیجیے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فریاد سن کر اور اپنی یتیمی کو یاد کر بہت سا روئے اور اپنے شتر پر سے اتر کر ان شتروں کی جراحت پر دست مبارک پھیرا۔ خدا کے فضل سے 100 اونٹ اچھے ہو گئے، بیماری جاتی رہی۔ پھر وہاں سے کوچ کیا
کوچ کیا، بارسیہ خلیل شام میں جا پہنچے، وہاں جا کے مال سب بیچ ڈالا، منافع بہت پایا، پھر وہاں سے مال خرید کے مکے کی طرف مراجعت کی۔ اس کے 20 دن کے بعد ابو سفیان شام میں آ پہنچے، حضرت کے حال پر متعجب ہوئے اور حضرت کے پاس کہلا بھیجا کہ چند روز یہاں اور ٹھہر جائیے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضرت نے دیر نہ کی، مکے کو تشریف فرما ہوئے۔ جب مکے کے قریب جا پہنچے، میسرہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امین، آج کئی برس ہوئے ہم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مال سے تجارت کرتے ہیں۔ اب کی دفعہ جیسا منافع ہوا ایسا کسی برس نہیں ہوا۔ آپ جاؤ، سلامتی اور نفع کی خبر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دو تاکہ ہم سب کو سرکار سے خلعت ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تو میسرہ نے حضرت کو اچھی طرح سے زیبائش کر کے شتر پر سوار کر کے مکے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بھیجا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما منتظر تھی، راہ کے طرف دیکھتی رہی۔ اس میں ایک شتر سوار دیکھا، دور سے آتا ہے اور ایک ٹکڑا ابر کا اور مرو سب ہوا کی ان پر سایہ ڈالے ہوئے ہیں۔ حیرت اور شکوہ ان کے چہرے پر حوادث ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اللہم آتہ الی داری، اور جب شتربان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دروازے پر آیا، خبر ہوئی ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین سفر سے آئے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، لوگوں سے جا کے دیکھو وہی سوار ہے جو ہم سے دور سے دیکھا ہے۔ بولے، ہاں وہی شخص ہے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جا کے منافع تجارت اور سلامتی راہ اور قافلے کی خوشخبری دی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت سے کہا، جاؤ میسرہ کو بھی لے آؤ، اس کو خوب معلوم ہے حقیقت اس کی۔ جب مکے کے سوداگروں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سفر میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت دیکھ نہیں تھی، اور جب میسرہ اور سوداگروں کے ساتھ تشریف سفر سے لائے تب بھی دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی صورت و سیرت پائی اور سب لوگ اس حال سے غافل تھے، اور جب سفر سے سب آئے تب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے میسرہ سے سب احوال راہ کا اور منافع خرید و فروخت کا پوچھا۔ اس نے کہا، اے سیدہ، ہم نے کبھی ایسی آسائش اور راحت سفر میں دیکھی نہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین کے ساتھ پائی ہے۔ میں ان کی کیا صفت بیان کروں، وہ ایک صاحب مرد کامل ہے۔ میں نے دیکھا تمام اشجار و جمادات ان کو یہ بات تعظیم سجدہ کیا، عرض دریافت کرنا راہب کا اور سایہ دینا ابر کا حضرت کے سر پر، اور پانی نکالنا چاہ کھود کر اور اچھا کرنا شترون مجروح کا، اور نفع تجارت کا ایک میسرہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سب بیان کیا۔ یہ سن کے ایک دل سے ہزاروں ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آئی اور قدر و منزلت کی جس قدر کے مشارہ سرکار سے مقرر تھا اسے دگنا زیادہ کیا، اور اپنے نوکر چاکر تابداروں کو کہہ دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدام حاضر رہیں، خدمت ان کی دل و جان سے کرے، کسی وجہ سے ان کی خدمت کرنے میں سستی نہ کرے۔ بس اسی طرح جب چند روز گزرے، ایک دن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت سے پوچھا، اے حضرت، آپ نے بیعہ کیا یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ تب بولی، اگر مجھ عاجزہ سے نکاح کرے اور اپنی خدمت میں لا دے تو باقی عمر آپ کی خدمت میں صرف کروں گی، سعادت داری حاصل کروں۔ حضرت نے فرمایا، یہ کام بدون اجازت چچا ابو طالب کی ہم نہیں کر سکیں گے، اگر آپ چاہو تو اس بات کا پیغام چچا ابو طالب کے پاس کرو، مجھ کو کچھ اختیار نہیں۔ تب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بہت ہدیہ اور تحائف ابو طالب کے پاس بھیجے اور خواستگاری اپنے کام کی اور کئی دفعہ جداگانہ اچھی پوشاکیں نفیسہ اور اجناس لطیفہ ابو طالب کی بیوی کے واسطے اس کام کے بھیجا، اور ابو طالب نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ جواب دیا کہ سن شریف حضرت کا آپ کے سن سے بہت کم ہے، یہ کیوں کر ہوگا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ بات سنی پھر ابو طالب کے پاس بہت مال و اسباب بطور ہدیہ کے بھیجا۔ آخر ابو طالب نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ نکاح کا اذن دیا۔ تب حضرت نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ میری کئی شرطیں ہیں، اگر آپ ان کو قبول کرو گی تو ہم آپ سے نکاح کریں گے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، وہ کیا شرطیں ہیں، بیان کرو۔ تب حضرت نے فرمایا، اول یہ کہ جتنی مال و دولت آپ کی ہے خدا کے راہ پر مسکین محتاجوں کو دے دینا، اور دوسری شرط یہ ہے جتنے غلام لونڈی باندھی ہے سب کو آزاد کر دینا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ کھانا پینا بطریق فقیری اختیار کرنا۔ پس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ شرطیں قبول کی، جتنا
مال و اسباب اور دولت تھی خدا کی راہ پر سب لٹا دیا، اور تھوڑا مال اسے ابو طالب کو دیا اور غلام باندھی سب کو آزاد کیا اور درویشی اختیار کی۔ اور بعض روایت میں یوں ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 آدمی قریش معتبر کو بلوا کے گواہ کیا اور ان کے سامنے مال و اسباب، نخوات و ظروف، باقی جتنا تھا سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور مالک و مختار اپنا کیا، اور کہا کہ ان چیزوں پر مجھ کو کچھ دعویٰ نہیں، آپ اس بات کے گواہ رہے ہو جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کریں یا کسی راہ للہ دے ڈالیں، اس کا کوئی دعویٰ مجھ کو نہیں۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کہنے سے ورقہ بن نوفل جو چچیرا بھائی خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تھا، حضرت کو لے کر اس کے پاس گئے اور وہ چند آدمی کے ساتھ اس وقت عیش و نشاط میں تھا۔ سلام علیک کہا، سبوں نے جواب دیا اور ابو طالب کو تعظیم کر کے بٹھایا۔ ورقہ بن نوفل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اس وقت بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت خوش ہوں، آپ کو دوست رکھتا ہوں، کوئی حاجت مجھ سے مانگو۔ تب ابو طالب نے کہا، میں تمہارے پاس اپنے کچھ مطلب کے واسطے آیا ہوں۔ اس نے کہا، کیا مطلب ہے کہو؟ تب ابو طالب نے کہا، میں اس واسطے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم اپنی بہن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیاہ دو۔ بس اس وقت وہ نشے میں تھا۔ حاضرہ نے مجلس کو کہا کہ اے قریشیوں، تم سب گواہ اس بات کے رہو، میں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیاہ دیا، اور حضرت نے فرمایا، میں نے قبول کیا۔ خبر میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 4 مشقال سونے کے مہر کے عوض میں دے کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نکاح میں لائے۔ اس وقت عمر شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 برس کی تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر 46 برس کی۔ پھر دوسرے دن ورقہ بن نوفل فجر کے وقت خواب مستی سے اٹھ کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا بھلا بولنے پر مستعد ہوا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، اے بھائی، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا عیب دیکھا؟ ان کے برابر عرب میں حسب و نسب میں اور شرافت میں کوئی نہیں۔ اگر ان کے پاس دولت نہیں، الحمدللہ کہ ان کے برابر امین اور نیک نیت اور صلاح اور تقویٰ میں کوئی نہیں۔ ہم کو اللہ نے دولت دی ہے اور کس بات کی آرزو نہیں۔ تب ورقہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ راضی ہو؟ بولی، ہاں راضی ہوں۔ تب ورقہ نے کہا، اچھا میں بھی راضی ہوں۔ پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہیں۔ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کاری میں قبر باندھی، افضال باری سے اس سال پانی بہت برسا، ایسا کہ دیوار کعبہ پر نقصانی آ گئی۔ تب قریشیوں نے ارادہ کیا کہ کعبے کی 4 دیواری توڑ کے ازسر نو پھر بنا دیں۔ مگر عذاب خدا سے ڈرتے تھے، اس میں ستر دور رہتے۔ ایک عورت نے چاہا کہ کعبے کے اندر اونٹ جلا دے، خدا کی مرضی سے اس میں آگ غیب سے آ گری، بس بعض جگہ جو کعبے کے اندر کی تھی وہ سب جل گئی۔ اہل قریش نے پھر اتفاق کیا کہ کعبے کی دیوار توڑ کر سر نو سے تعمیر کریں، لیکن عذاب الہی سے ڈرتے تھے، اور ولید بن مغیرہ سردار قوم تھے۔ بولے، نیت ہماری خدا کو معلوم ہے، ہم کعبے کو توڑ کے بنا دیں گے، بلکہ یہ موجب آبادی ہے نہ خرابی۔ اس میں قبائل عرب 4 فرقے ہوئے، اس بات پر کہ ہر فرقہ ایک ایک رکن کعبے کا توڑ کے تعمیر کر کے، پس چاروں نے متواتر دور سے کھڑے ہو کے دیوار کعبہ کو دیکھا کہ کس طرح سے توڑیں اور تعمیر کریں۔ اس میں کسی کو جرات نہ ہوئی کہ اس پر دست انداز ہو اور توڑے۔ 5ویں دن ولید بن مغیرہ تبر ہاتھ میں لے کر دیوار کعبہ کے پاس گیا، اور اس کے ساتھ بنی مخزوم بھی تھے۔ ولید بن مغیرہ نے ان سے کہا کہ خدائے تعالیٰ ہماری نیت کو خوب جانتا ہے۔ یہ کہہ کر کعبے کی دیوار پر تبر مار کر گرا دیا۔ جب اور انہوں نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ نے دیوار توڑی، تب سب قبیلے متفق ہو کر کہنے لگے، ہم سب آج دیوار پر تبر نہیں لگا دیں گے، دیکھیں گے آج کی شب ولید بن مغیرہ پر آفت نازل ہوتی ہے یا نہیں۔ تب ہم سب مل کے کل تینوں دیواروں کو توڑ ڈالیں گے۔ جب انہوں نے ولید بن مغیرہ کو سلامت دیکھا، تب ہر قبیلے نے اپنے اپنے سے کی دیوار جو مقرر تھی توڑ ڈالی، اور بانداز خود آدم زمین کھود کے نیچے سے پتھر لگا کے دیوار کعبہ کی اٹھائی تاکہ صدمہ سیل سے محفوظ رہے۔ اور حجر اسود کو دیوار پر اٹھاتے وقت قبیلیوں میں تنازع ہوا۔ بنی ہاشم، بنی امیہ، بنی زہرہ اور بنی مخزوم ہر کوئی کہتا تھا کہ حجر اسود کو دیوار پر ہم اٹھائیں گے کیونکہ ہم کو فضیلت زیادہ ہے ان سے، اور کوئی کہتا تھا ان میں سے کہ ہم کو فضیلت زیادہ ہے ان سے۔ یہاں تک سخن درازی ہوئی کہ ایک مدت تک یہ گفتگو رہی۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک دوسرے پر پتھر پھینک کر مارنے لگے۔ آخر سخن اس پر مقرر ہوا کہ ایک روز وعدہ لڑائی کا کیا کہ فلاں روز جنگ و جدل ہوگا۔ دانشمندوں نے منع کیا کہ اس سے باز آؤ، آپس میں لڑنا اچھا نہیں، ہم ایک تدبیر تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ جس میں جھگڑا مت ہو، اس پر عمل کرو۔ وہ یہ کہ اول جو شخص کعبے کے حرم کے دروازے پر آئے تم اس کو منصف کر دو، وہ جو کہے سنو، اس کو عمل میں لاؤ۔ تب سب نے راضی ہو کے کہا کہ سب بہت اچھا، وہ کہے گا سو ہم مانیں گے، یہ کہا، اور اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سب کے آگے حرم شریف میں تشریف لائے. سب کوئی کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، وہ جو حکم کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے. تب خواجہ عالم نے یہ حکمت کی کہ چادر زمین پہ بچھا کے حضرت اسود چادر پر رکھ کے 4 آدمیوں کو ان چاروں قبیلوں میں سے کہا کہ تم 4 آدمی 4 کونے پکڑ کے کعبے کی دیوار کے پاس لے جاؤ. تب تم چاروں قبیلے اس پتھر کے اٹھانے سے مساوی ہو گئے. تب سب نے اسی طرح چادر پکڑ کے حضرت اسود کو اٹھا کے اس رکن کے پاس جہاں اب سے لے گئے اور کہنے لگے اب ایک آدمی متبرک بزرگ چاہے کہ وہ تنہا حضرت اسود کو اٹھا کے دیوار کعبہ پر رکھ دے. اور چونکہ سید عالم سے سب کے سب راضی تھے کہنے لگے اگر کوئی حضرت اسود کو تنہا اٹھا کے دیوار کعبہ پر رکھے تو یہ سب سے بہتر ہے. تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سبوں نے کہا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا حضرت اسود کو اٹھا کے دیوار کعبہ پر رکھ دیا. جب دیوار کعبہ کی تعمیر سے فراغت ہوئی چھت اور دروازے باقی رہے اس واسطے کہ مکے میں لکڑی میسر نہ تھی اور نجار بھی نہ تھا. اسی ایام میں نجاشی بادشاہ حبش نے ارادہ کیا کہ ایک معبد خانہ بنا کے عبادت کرے. تب لکڑی اور ہتھیار اور نجار استاد اور کاریگری کشتی کر کے ملک شام میں بھیجے. خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ دریا میں کشتی آتے وقت راہ میں ڈوب گئی. آدمی جتنے کشتی پر تھے سب کوئی لکڑیوں پر بیٹھے ہوئے. بہتے بہتے موج دریا نے ان سب کو لکڑی سمیت کنارے پر لگایا. قوم نے سن کر ابو طالب کو لکڑی خریدے کو بھیجا. جب ابو طالب گئے لکڑی والوں نے ان سے کہا کہ جب تک ہم اپنے بادشاہ کو اس بات کی اطلاع نہ کریں تب تک ہم کو اختیار نہیں کہ ہم لکڑی بیچیں. تب انہوں نے ایک نامہ بادشاہ کے پاس بھیجا اور اس کے جواب بادشاہ نے یہ لکھا کہ مال خزانہ جتنا تمہارے پاس ہے سب لے جا کے کعبے پر خرچ کرو. تب وہ سب بادشاہ کے حکم پانے سے سب لکڑیاں لا کے کعبے کی چھت اور دروازوں پر لگائیں. تب کعبہ درست ہوا. واللہ اعلم بالصواب. صدق اللہ العلی العظیم. وما علینا الا البلاغ. ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں.